یہ جو اس وقت یعنی جو کچھ چل رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن، اب مطلب کئی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی پی ٹی آئی کو بین کر دیں. اب سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ اس کا نام بین کریں گے تو وہ کسی اور نام سے اس کو ختم تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کسی اور نام سے جا کے الیکشن کمیشن میں انڈر دا لا جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں گے. تو مطلب یہ اپنے لیے خود یہ گورنمنٹ جو ہے اس قسم کے فیصلے کر کے یہ سوچ کے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے. ڈو یو تھنک؟ کل بھی کوئی اسی طرح کا سوال ایک مجھ سے ہوا تھا کسی ٹی وی ٹاک شو میں، اور میں نے وہی یہ کہا تھا کہ ایک تو ہم نے امریکہ جیسے بڑے ملک کو یہ درس دیا کہ افغانستان میں بلٹ کے بجائے آپ ڈائلاگ کے تھرو سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کنونس بھی ہوئے، اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے. یہاں سے جو ایگزٹ ہوا وہ مذاکرات کے ذریعے ہوا. اور پھر ہم دیکھیں ایک ICC کا ایونٹ ہے کرکٹ کا لے کے، بڑا اپنے آج ٹریول ہندوستان کے ساتھ دبئی میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں نا، اور ڈائلاگ کے تھرو ہم نے اس معاملے کو ریزالو جیسا بھی ہوا کیا ہے. یہ ایون کہ طالبان کے جن کے بارے میں اسٹیٹ کی یہ نیریٹو ہے کہ افغانستان اس وقت ہم پاکستان کے خلاف وہاں کی سوائل استعمال ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ٹائز ختم کر دیے ہیں کہ آج میں انگیجمنٹ نہیں ہو رہی ان کے ساتھ؟ تو جب ٹریڈ ہو رہی ہے، انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تو اپنے لوگوں کے ساتھ آپ یہ رویہ اپنائیں کہ ان کے متعلق آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اشتہارات چلائیں، اور کسی عدالت سے کوئی ان کو فیصلہ ہوئے بغیر آپ ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہ رویہ تو چیزوں کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا، اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دے گا. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ آج اس سے پہلے قدم تنظیموں کا کیا تھا جو مذہبی نام بدل کے کام کرتے رہے، آج بھی چل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا تھا کسی زمانے میں چودھری نثار علی خان جب وزیر داخلہ تھے انہوں نے کہا کہ جی بہت ساری دین اے پارٹی وچ از ان گورنمنٹ، یو نو، اے پی کے اندر گورنمنٹ میں ہے، بالکل نیشنل اسمبلی میں سینٹ کے اندر وہ لوگ سب سے بڑی جماعت ایک طرح سے، پنجاب میں آلموسٹ 180-190 MPs ہیں. مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ وٹ کائنڈ آف اپروچ، یعنی یہ کیوں، مطلب ٹھیک ہے آپ کے پی ٹی آئی والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ اب یہ ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. کل کو اگر آپ تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے غلط کیا، تو آج آپ اس سے بھی ایک نیکسٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو آپ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ذریعے آپ شاید تھوڑی دیر کے لیے اپنے اقتدار کو تو بچا لیں، لیکن آپ نے بڑے اقتدار کریں. آپ کون آپ کو منع کرتے ہیں؟ آپ ایک پولیٹیکل طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں. پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ دے شوڈ آلسو یو نو شو سم ان کو تو گریس، ان کو بھی مطلب یقیناً. وحید میرا خیال 126 دن عمران خان یہاں بیٹھا رہا، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے میرا خیال ہے 400 میٹر بھی نہیں ہوگا. جی بالکل. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنڈ، گورنمنٹ دیکھیں نون لیگ کی 5 سال کمپلیٹ کی ہے. یہ اور بات ہے نواز شریف کے خلاف جس طرح سے کیسز بنے ہیں، ان کو پھر جس طرح سے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا الیکشن میں 18 کے اندر، لیکن ان کی گورنمنٹ ایٹ لیسٹ اٹ کمپلیٹڈ دا ٹینیور. تو عمران خان تو 126 دن یہاں بیٹھ کے بھی خود بھی اس کی حکومت کو نہیں ختم ہوا. پارلیمنٹ کے اوپر جو کچھ ہوا، پی ٹی وی میں جو آپ تھوڑا سا اس دور میں چلے جائیں نا، تو آپ دیکھیں اس وقت پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو گئی تھی. اور یہ بات میں نے نواز شریف صاحب کو جب وہ نااہل ہو کے مری سے پنجاب ہاؤس، اور پنجاب ہاؤس سے جب وہ رائیونڈ جا رہے تھے، تو ایک نشست میں نے یہ کہا تھا کہ میاں صاحب، میں نے کہا آپ دیکھیں، آپ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور حال میں زندہ رہنے کے لیے آپ نے کچھ کوششیں کی، لیکن ناکام سا ہوئے ہیں. اور آپ نے اپنے جو قریب کے لوگ تھے، جس میں پرویز رشید تھے، جس میں مشاہد اللہ خان صاحب تھے، کہ جنہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جو کسی کو بری لگی، تو آپ نے ان سے پورٹ فولیو واپس لے لیے. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس ملک کے اندر ملٹری کورٹس بنوائیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن آپ کو میں نے کہا کہ یاد ہے 2014 کا دھرنا، اس وقت پولیٹیکل فورسز انکنڈیشنل آپ کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے آپ کو ہمت دی. انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اگر آپ سے ریزائن کے لیے کہا جا رہا ہے اپنا دیں، باقی ہم نمٹ لے دیں گے. تو انہوں نے آ کے نمٹا اس 126 دن کے دھرنے کو، اور عمران خان کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا پڑا. اس کے بعد ہوا، میں نے کہا کیا ہے کہ جب میں نے کہا کہ فوجی عدالتیں بنی، تو کراچی کے اندر جو پہلا جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھا وہ ڈاکٹر عاصم حسین تھا، پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کو آئسولیٹ کر کے آپ سے ان کو مار پڑی، پھینٹا لگا، اور آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھتے رہے. تو اس کے بعد جب آپ پہ کرائسس آئے ہیں، تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. اور میں نے کہا کہ دیکھیں،
آپ یقینی طور پہ، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، اس ملک کے اندر آپ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جو کہ بڑا اچھا جذبہ ہے، بڑی اچھی سوچ ہے اور درست اقدام ہے. لیکن میں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ سے کہیں زیادہ بلا کا ذہین سیاستدان تھا، بڑا شاطر آدمی تھا، لیکن اکیلے یہ کام وہ بھی نہیں کر سکا تھا. تو آپ اکیلے کرنے چلے تھے، تو آج آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پولیٹیکل کانسنسس اور سیاسی جماعتوں کی طاقت کے ذریعے ان چیزوں کو میک شور کریں. اور میں نے کہا اس کی بڑی کلاسیکل اگزامپل ہمیں ریسنٹ پاس میں ملتی ہے، 18ویں ترمیم. اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ شاید وہ کسی اور کو ناپسند تھیں، لیکن سیاستدان کیونکہ اکٹھے تھے انہوں نے اس کو میک شور کیا ہے. تو آپ اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ چلیں گے تو شاید وہاں سے آپ کو اسٹرینتھ بھی ملے گی بالکل اور سسٹم بھی باقی بچے گا، ورنہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول چلتا رہے گا.